السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پلیز ہمارے چینل اردو اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، فالو کیجیے اینڈ شیئر کیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ترکی کے گاؤں میں ایک بہت ہی نیک مسلمان لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ وہ لوگوں کا بہت ادب کرتا تھا، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ اس کو بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں سے شفقت کرنا اچھے طریقے سے آتا تھا۔ اس کے بچپن میں ہی ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ اس کو ایک مولوی صاحب اور اس کی بیوی نے بہت لاڈ پیار سے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا اور اسے اسلام کی تعلیم بھی دی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، کمانے کے قابل ہو گیا، اپنی روزی روٹی کمانے لگا تو ایک علیحدہ گھر میں رہنے لگا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آتا، وہ روزانہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، اس کا یہی تک کا سفر تھا۔ وہ اپنا کام کرتا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا اور واپس گھر آ جاتا۔ وہ گھر آ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ وہ قرآن پاک جب گھر میں پڑھتا تھا تو اس نے ایک کبوتر رکھا ہوا تھا۔ وہ کبوتر بھی اس لڑکے کے ساتھ وقت کے ساتھ بڑا ہو گیا۔ وہ اس کبوتر نے بھی اللہ تعالیٰ کی کلام کی بہت سی آیات سیکھ لی تھی۔ وہ لڑکا اس کبوتر کو ہمیشہ سچ بولنے کی ترغیب دیتا تھا اور اس کو باتیں کرنا سکھاتا تھا۔ وہ کبوتر تھوڑا بہت بولنا اور قرآن پاک پڑھنا سیکھ گیا تھا۔ وہ بہت نیک دل انسان تھا۔ کبوتر ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا اور اس لڑکے کا بڑا فرما بردار جانور بن گیا تھا، پالتو جانور جسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کبوتر کے اور لڑکے کو ساتھ ساتھ مسجد جاتے ہوئے دیکھتا کوئی بھی تو پریشان ہو جاتا۔ مسلمان لڑکے کا سفر روزانہ جہاں تک کی ہوتا۔ وہ روزانہ صبح شام دوپہر 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتا تھا۔ یہ بات ایک طوائف کو پتہ چلی کہ ایک بڑا مسلمان نیک آدمی ہے، وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس کی نوکرانی نے جب یہ ساری باتیں اپنی مالکن کو بتائیں تو طوائف نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے اپنی طرف راغب کر لوں گی۔ وہ مسلمان لڑکی کا لباس پہن کر مسجد کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی اور اس مسلمان لڑکے کا انتظار کرتی۔ مسلمان لڑکا نماز پڑھنے کے لیے آتا، نظریں جھکا کر آتا اور نظریں جھکا کر واپس چلا جاتا، اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہ 2-3 دن یہی کچھ ہوتا رہا۔ وہ طوائف لڑکی جو مسلمان لڑکی کے روپ میں کھڑی ہوتی تھی پریشان ہو گئی کہ اب اس کا کیا حل نکالا جائے۔ وہ راستے میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس نے سوچا، یہی ایک حل ہے جس سے میں اسے اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہوں۔ وہ مسلمان لڑکا جب وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی بے ہوش کھڑی ہے۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا، ہم اسے نہیں جانتے۔ ہر کسی نے تو اس کو طوائف کے روپ میں دیکھا تھا، کوئی مسلمان لڑکی کے روپ میں اسے نہیں پہچان پایا۔ اس لڑکے نے کہا، کوئی اٹھا کر اسے میرے گھر چھوڑ آئے۔ وہ لڑکی کو اٹھا کر اس کے گھر اس کے بستر پر ڈال آئے۔ لڑکے نے نظریں جھکائے ہوئے اس کے پاس آیا تو دیکھا وہ بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی ہے۔ تو تھوڑا ہوش آیا تو لڑکے نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے عجیب بہانے لگانے شروع کر دیے کہ چلو میں اس کے بستر تک تو پہنچ گئی۔ اس نے کہا، میری طبیعت ابھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان لڑکے نے کہا کہ تم صرف ایک رات یہاں رک سکتی ہو، اس کے بعد تمہیں جانا ہوگا۔ وہ لڑکی نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ چلو ایک رات تو رکنے کی اجازت مل گئی ہے، مجھے تو اس کے قریب آنا ہے، میں کوئی ترکیب لڑاؤں گی اور اس کے قریب چلی جاؤں گی۔ لیکن وہ مسلمان لڑکے نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ ساری رات اپنی عبادت میں مشغول رہا، مسجد آتا، نماز پڑھ کے آتا اور رات کو اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ لڑکی اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس طوائف نے سوچا کیوں نہ اس مسلمان لڑکے کے ساتھ کوئی اور حلوہ آزمایا جائے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اس مسلمان لڑکے نے کہا، اب تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اس لڑکی نے کہا، یہ کیا، یہ تو مجھے اپنے گھر سے نکالنے کا سوچ رہا ہے، اس طرح تو میرا کام نہیں ہوگا۔ اس نے رونا چلانا شروع کر دیا کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے،
میں اکیلی ہوں اس دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا، اسی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے جا کر یہ ساری بات امام مسجد صاحب کو بتائی۔ امام مسجد نے سن کر کہا، اگر اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، تو تم اس طرح کرو، اس سے نکاح کر لو۔ اسی طرح وہ تمہارے ساتھ گھر میں رہ سکتی ہے، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس لڑکے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے نکاح کر لوں گا۔ جب گھر آ کر مسلمان لڑکے نے اس طوائف لڑکی سے بات کرنی چاہی تو اس لڑکی نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسے مجھ سے نکاح کی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ میں تو اس کو صرف ورگلانے آئی تھی اور اس سے کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ اس نے کہا، تم مجھے ایک رات سوچنے کا لیے ٹائم دو۔ اس لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے ہی بیٹھ کر سوچنے لگی کہ مجھے تو اس سے کام نکلوانا ہے، اگر چلو ٹھیک ہے، نکاح کر کے ہی صحیح تو ایسے ہی صحیح، میں نکاح کر لیتی ہوں۔ اس نے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کی حامی بننے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ صبح اس مسلمان لڑکے سے کہا کہ میں نکاح کے لیے راضی ہوں اور تم مجھ سے نکاح کر لو، اور مجھے ایک چھت مل جائے گی اور ایک خوبصورت لڑکا مل جائے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ وہ ایسے ناٹک کرنے لگی جیسے بہت ہی نیک لڑکی ہو۔ وہ مسلمان لڑکا بھی یہ ساری باتیں سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آج میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر تم اسی طرح اسی گھر میں رہ سکو گی۔ وہ مسلمان لڑکا مولوی صاحب کے پاس گیا۔ انہوں کو ساری بات اس مسلمان لڑکے نے بتائی۔ مولوی صاحب نے کہا، اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مولوی صاحب گواہوں کو لے کر اس لڑکے کے پاس اور لڑکی کے پاس آئے اور ان دونوں مسلمان لڑکے اور ایک طوائف کا نکاح کروا دیا۔ مولوی صاحب نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک طوائف ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ لڑکی مسلمان لڑکی کے روپ میں اس مسلمان لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب اسے رہتے ہوئے 3-4 دن ہو گئے اور اپنے مقصد میں بھی پوری ہو چکی تھی، ایک بیوی کا درجہ اسے مل گیا تھا، تو اس نے کہا، اب اس سے میرا دل بھر گیا ہے، مجھے اس سے جان چھڑانی ہے۔ اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور اس سے جان چھڑانے کی ترغیبیں بنانے لگی۔ اس کی ملازمہ نے کہا، تم مجھ سے طلاق لے لو۔ اس نے کہا، یہ مسلمان لڑکا ہے، اب دل کا بہت اچھا ہے، یہ کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دے گا۔ وہ بہانے بنائے گا اور اس مسئلے پوچھے گا مجھ سے، مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں کیا کروں گی؟ مجھے تو اپنی پرانی زندگی یاد آ رہی ہے، مجھے تو وہ کوٹھا یاد آ رہا ہے جہاں میں رنگ برنگے آدمیوں کے ساتھ اپنی زندگی شاہانہ طریقے سے گزار رہی ہوں۔ استغفر اللہ، وہ کتنی بدکار عورت تھی، اگر چاہتی تو اس کو موقع ملا تھا، رب نے ایک موقع دیا تھا، وہ اپنی زندگی بدل سکتی تھی۔ اس مسلمان لڑکے کے ساتھ سچے دل سے رب سے توبہ کرتی اور رہتی تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ اللہ تو کہتا ہے، میرے پاس جتنے مرضی گناہ لے کر آؤ، ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرو تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن اسے شاید اللہ نے ہدایت نہیں دینی تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر کامل ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھے زہر لا دو۔ اس ملازمہ نے ایسے ہی کیا، اسے زہر لا کر دے دیا۔ جب وہ رات ہوئی، وہ مسلمان لڑکا نماز پڑھ کر فارغ ہو کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ سج دھج کر اس کے سامنے آئی جیسے ہی بہت ایک نیک سیرت اور فرمانبردار بیوی ہو۔ اس نے کہا، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ کھانا لے کر آئی تو کبوتر نے چلانا شروع کر دیا۔ کبوتر زور و شور سے چلائی جا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ وہ لڑکی بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ وہ مسلمان لڑکا جانتا تھا کہ کبوتر بنا وجہ کبھی نہیں چلایا۔ اس نے کہا، ضرور کوئی بات ہے۔ لڑکی نے کہا، نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کھانا کھائیے اور آرام کیجیے، یہ تو اس نے لگتا ہے باہر کچھ دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے۔ اس مسلمان لڑکے نے کہا، نہیں، یہ بلا وجہ کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ کھانا کھائیے۔ کبوتر ایسے ہی چلاتا رہا۔ اس نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے جیسے ہی لیٹا تو اس کے کچھ دیر بعد اس کے پیٹ میں کچھ عجیب قسم کا درد ہونا شروع ہو گیا۔
اس نے کہا میرے پیٹ میں اتنے عجیب طریقے سے درد ہو رہا ہے جیسے میرے پیٹ میں چھریاں چل رہی ہوں۔ یہ کیسا درد ہے؟ پلیز تم اس طرح کرو کہ مولوی صاحب کو بلا دو، شاید وہ پانی پر دم کر دیں اور مجھے کچھ آرام مل جائے۔ اس نے کہاں مولوی صاحب کو بلانا تھا، وہ چاہتی یہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر میں لڑکا موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس لڑکی نے اس کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے گئی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کی قبر کھودنے لگی۔ اس نے کہا چلو اس سے تو میری جان چھوٹی۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر قبر کھودی اور اس لڑکے کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا۔ کبوتر بھی چلائی جا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس لڑکی نے یہ سب سنتے ہی کبوتر کو دوبارہ گھر کے اندر بند کر دیا اور اس کو قبر کے اندر دفن کر کے وہاں سے چلی گئی اور وہاں کوٹھے پر جا کر دوبارہ سے رہنے لگی اور اپنے پرانی زندگی کی طرف چلی گئی۔ صبح جب مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے اندر مسجد نہیں آیا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا ہو۔ انہوں نے کہا شاید طبیعت خراب ہو یا نئی نئی شادی ہے جس کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ وہ جب دوپہر کو بھی نہ آیا تو پریشان ہو گئے۔ وہ دیکھنے آئے تو لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اس دروازہ کھٹکھٹانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تو انہوں نے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ جب دوپہر اور تک بھی وہ نماز پڑھنے نہیں آیا، اس طرح عشاء کی نماز پڑھانے کے وقت انہوں نے کہا اب تو مجھے ضرور دیکھنا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازیں گزر گئیں، کوئی بھی اس کے پاس میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا، مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ لوگوں کو لے کر اس کے گھر کی طرف گئے۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آنے لگیں۔ جب انہوں نے کسی طریقے سے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو کبوتر چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ انہوں نے کبوتر کو باہر نکالا اور لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ وہ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتایا۔ بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، مولانا صاحب ضرور وہ کسی سفر پر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلا گیا ہوگا۔ مولانا صاحب نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ مجھے بتائے بغیر گیا ہو۔ انہوں نے کہا ضرور کہیں چلا گیا ہو، آپ آرام کریں۔ وہ جیسے ہی آرام کرنے کے لیے لیٹے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکا کسی مصیبت میں ہے، جیسے اس کی موت ہو گئی ہو اور وہ کہہ رہا ہو مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، پلیز میری مدد کریں۔ وہ مولانا صاحب اٹھے اور انہوں نے دوبارہ اپنی بیوی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا آپ پریشان نہ کریں، آپ رب کے آگے دعا کریں، رب تو بہت بے نیاز ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بیوی نے اپنے میاں کو تسلی دی تو مولوی صاحب کچھ تسلی ہو گئی۔ پھر وہ مولوی صاحب کو خواب میں دوبارہ وہ لڑکا ویسے ہی نظر آنے لگا۔ مولوی صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے بار بار وہ کیوں خواب میں دکھا رہے ہیں؟ 2-3 دفعہ مجھے یہی خواب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خواب کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ مسجد گئے، نماز پڑھی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس لڑکے کے گھر پر جایا جائے اور جا کر کچھ دیر بیٹھ کر عبادت کی جائے، شاید اسی طرح مجھے سکون مل جائے گا۔ وہ مسجد سے باہر نکلے اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اس کے گھر پر پہنچے انہوں نے قرآن پاک کھول کر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اسی ٹائم وہ کبوتر آیا اور اللہ کے حکم سے بولنے لگا۔ اس نے مولانا صاحب کو ساری واقعہ بتا دیا کہ کیسے ہوا تھا سارا کچھ، تو مولانا صاحب اب سب کچھ جان چکے تھے۔ وہ باہر آئے صحن میں اور قبر کو وہ جگہ کھودی تو وہاں ایک نوجوان کی لاش ملی۔ وہ نوجوان ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے جیسے ابھی سویا ہو، ان کے چہرے پر ویسے ہی نور تھا۔ خدا کی قدرت، اللہ ایمان والوں کے چہرے ایسے ہی روشن کرتا ہے۔ انہوں نے اس کو قبر سے باہر نکالا، غسل دیا، نماز جنازہ پڑھایا اور اللہ کے آگے اس کی مغفرت کی دعا کی اور
اور اسی طرح ان کو دفن کرنے کے بعد انہوں نے سیدھا اس طوائف کے گھر پر جانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ پہلے ہی کبوتر مولانا صاحب کو ساری بات بیان کر چکا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا وہ کیسے اس کی زندگی میں داخل ہوئی ہے اور کیسے اس نے زہر دے کر اسے مارا اور کیسے قبر میں دفنایا ہے۔ یہ سب کچھ کبوتر نے بول کر مولوی صاحب کو بتا دیا تھا۔ کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی جو اس لڑکے کی آواز بن کر اس نے ساری حقیقت بیان کر دی تھی۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں واضح ہوتی رہتی ہیں۔ مولانا صاحب لوگوں کو لے کر اس طوائف کے گھر کے باہر گئے اور اتنے غصے سے چلائے کہ اس کی ملازمہ باہر آئی تو مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ باہر آئی تو اس نے کہا، مولانا صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو سارا واقعہ معلوم ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، کہاں ہے وہ، اس کو بلائیں۔ انہوں نے کہا اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جس دن وہ اس کو دفنا کر جہاں آئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن اس کو ایک کتے کی شکل کا بنا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم بھی کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ ہم نے اس کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور میری شکل بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے، جیسے کتے کی شکل جیسی ہو رہی ہو۔ مجھے بھی میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ہمارے لیے تو دنیا ہی اللہ نے جہنم بنا دی ہے، ہمیں تو دنیا میں ہی سزا مل گئی ہے۔ پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے اور ہمیں معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری سزا کم کر دے اور ہمیں نیک سیدھے راستے کی طرف آنے کی ہدایت دے دے۔ پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔